وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی عزیز اور محترم صدر مجلس، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب، دیگر ججز صاحبان، پراسیکیوٹر صاحب، وکلاء صاحبان اور ڈسٹرکٹ بار کا جتنا عملہ یہاں موجود ہے، مجھے انتہائی خوشی ہے کہ آج معاشرے کے انتہائی اہم ترین افراد کے ساتھ ان کی اہمیت کے لیے کون سا صیغہ استعمال کیا جا سکتا ہے وہ شاید میرے پاس نہ ہو، کہ معاشرے کے پوری زندگی کا جو نظام ہے، اس پورے نظام کی چابی جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے ان سے میں مخاطب ہوں۔ اس مجلس کی بجائے میرے سامنے لاکھوں کا مجمع بیٹھے، اس سے زیادہ اور اس سے بڑھ کر اہمیت آج کی آپ کی اس مجلس کی ہے۔ ذمہ دار ترین لوگ جب بیٹھتے ہیں، پھر وہ ذمہ دار جن کی شریعت میں اور اسلام کے پیش نظر بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم کا پورا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا، پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، اللہ نے خود فرمائی کس لیے بھیجی؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ سب لوگ حقیقی انصاف پر قائم ہو جائے اور ہر حقدار کو اپنا حق ملے۔ اس قسط کے قیام کے لیے عدل ایک الگ چیز ہے۔ قرآن کریم میں جو مترادف الفاظ کبھی آتے ہیں، علماء یہاں بیٹھے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں چونکہ اللہ کا کلام ہے، کوئی اضافی لفظ نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے واعظ کبھی ایک معنی کے لیے کئی الفاظ لاتے ہیں اور وہ واعظانہ ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ثابت کرے کہ مجھے ایک معنی کے لیے کئی الفاظ میرے پاس ہے، لیکن ایسا کوئی قرآن کریم میں آپ کو اس کی نظیر نہیں ملے گی۔ جہاں جو لفظ مترادف آیا ہے اس کی اپنی معنی ہے، اس کا اپنا مقصد ہے اور اس سے اللہ کا اپنا مراد ہے۔ اور اسی وجہ سے علماء نے ایک قاعدہ، مفسرین نے جو تفسیر کے علوم کو جانتے ہیں، ایک ہے تفسیر اور ایک علوم تفسیر، انہوں نے ایک قاعدہ بنایا ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا۔ وہ دو الفاظ جب اکٹھے آتے ہیں تو الگ ہو جاتے ہیں، ایک پہیلی سی بن جاتی ہے اگر اس کو اس مقصد سے نکال کر باہر کسی کے سامنے کہا جائے کہ وہ کون سی چیز ہے، جب وہ اکٹھی ہو تو الگ ہو جائے اور جب الگ ہو تو اکٹھی ہو جائے۔ لیکن علوم تفسیر میں یہ ایک بنیادی بات ہے کہ جہاں مترادف الفاظ الگ الگ آتے ہیں تو ان کا معنی دونوں کا ایک ہو سکتا ہے، لیکن جہاں ایک جگہ پر آ جائے تو پھر دونوں کے معنی الگ الگ ہوں گی، وہ اللہ نے دونوں کو الگ الگ معنی کے لیے وہاں لایا ہے۔ اسی میں سے عدل اور قسط ہے۔ عدل اور قسط دونوں انصاف کو کہتے ہیں، لیکن جب یہ اکٹھے آتے ہیں، اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آیت میں یہ دونوں لفظ آئے ہیں، تو عدل کی معنی ہے عدالتی انصاف۔ جج بیٹھا ہوا ہے، قاضی بیٹھا ہوا ہے، وکلاء مدعی مدعلے اپنے دعویٰ پیش کرتے ہیں، مدعا علیہ اپنا دفاع کرتا ہے، اور قاضی جب بیٹھا ہوا ہے، جج سامنے بیٹھا ہوا ہے، سن رہا ہے، اور اس نے ایک ملاقات میں، ایک پیشی میں، دوسری میں، تیسری میں وہ ایک نتیجے پر پہنچتا ہے کہ حق یہ ہے، فلان کا بنتا ہے، فلان کا نہیں بنتا۔ یہ عدل ہوا، اس پر عمل کیا جائے گا اور یہی فیصلہ ہوگا۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ جج صاحب جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ واقعی حقیقت میں بھی حق ہے یا نہیں ہے، واقعی اس کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا۔
اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی جو ہم سب کے لیے ایک ہدایت نامہ ہے پورا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، آپ نے خود فرمایا الا انما انا بشر وانما یأتینی الخصم فلعل بعضکم الحن بحجته من بعض فمن قضیت له بحق مسلم فانما هی قطعة من نار فلیأخذها فلیحملها او لیذرها. فرمائے خبردار، یاد رکھو میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، میرے سامنے مدعی اور مدالے آتے ہیں دونوں. ممکن ہے آپ میں سے کوئی مدعی یا مدالے میں سے کوئی شخص اتنا تیز زبان رکھنے والا ہو، اپنی بات کو اتنے مدلل انداز میں وہ پیش کرے کہ مجھے یہ خیال آ جائے اور میں مطمئن ہو جاؤں کہ یہ واقعی حق اسی کا ہے. لیکن یاد رکھو آپ خود یہ فیصلہ کرو. میں نے اردو میں شروع کی پختو کی نہیں میں شروع تو میں نے اردو میں کیا تھا، مجھے چونکہ وہ سلسلہ اردو میں چلا، ورنہ دونوں صحیح ہے. ٹھیک چلے شروع ہو گیا ہے میرے خیال میں، اسی طرح چلے پشتو میں بیچ میں آئے گی. اس میں فرمایا کہ یاد رکھو میں نے جس شخص کے لیے بھی کسی اور کے حق کا فیصلہ اگر کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور کے لیے اگر میں نے کسی کے حق کا فیصلہ کیا اور میں نے اس کو دے دیا تو یاد رکھو یہ دوزخ کی آگ کا ایک ٹکڑا میں اس کو دے رہا ہوں. چاہے تو اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے جائے اور چاہے تو اس کو چھوڑ دے، خود چھوڑ دے. ہمارے ہاں ایک روایت یہ چلی ہے پرانے زمانے سے، چونکہ وکلا بیٹے ہیں اور ذمہ دار لوگ بیٹے ہیں، اپنے پیشے کے لوگ جب سب اکٹھے ہوتے ہیں تو میں بھی اکثر ان کے ساتھ بے تکلف ہو جاتا ہوں. ہمارے یہاں ماہر وکیل اسے کہتے ہیں. ویسے توجہ کے لیے ایک بات ہے، جو سچ کو جھوٹ بنا سکے اور جھوٹ کو سچ بنا سکے. ایک جھوٹی بات، ایک غلط بات، ایک ناجائز بات کو وہ جج کے سامنے صحیح ثابت کر سکے اور اس کو یہ مہارت ہو کہ کسی بھی بات کو جو اس کے حوالے ہو گیا کیس تو وہ جیت جائے گا، اس کو ماہر وکیل کہتے ہیں. اور جو یہ نہ کر سکے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ وکیل یہ نہیں سمجھتا، یہ جانتا نہیں ہے، اسے یہ کیس نہیں لڑ سکتا. یہ بڑا مشکل کام ہے جو وکیل اپنے ذمہ لیتا ہے، اور یہ اس کے ذمہ کا کام نہیں ہے کہ وہ لے لے، اس لیے کہ جھوٹ کو سچ نہیں بنایا جا سکتا اور سچ کو جھوٹ نہیں بنایا جا سکتا. ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے آپ 100 نہیں 1000 جھوٹ اور بولیں گے، لیکن پھر بھی سچ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. آسان کام یہ ہے کہ اچھا وکیل یہ ہو، ماہر وکیل یہ ہو کہ وہ سچ کو سچ ثابت کر دکھائے اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دکھائے. اور یہ بڑا آسان کام ہے، اس لیے کہ پورا ماحول آپ کی مدد کر رہا ہے، پورا واقعہ آپ کی مدد کر رہا ہے. اس لیے مجھے بڑی خوشی ہے کہ وکلا کے سامنے میرے شاگرد ہیں وکلا میں، اور میں نے اپنے وکلا شاگردوں سے بہت کچھ سیکھا ہے، اس لیے کہ قرآن قانون کی کتاب ہے. مجھے یاد ہے پشاور میں ایک ہمارے وہ وکیل بھی ہے، ایڈوکیٹ بھی ہے، لیکن وہ SSP کرائمز ریٹائر ہو گئے ہیں. میرے ساتھ درس میں مستقل بیٹھے تھے، پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے. تو ایک موقع پر سورہ یوسف میں پڑھا رہا تھا، وہاں جس میں وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، تو اس کی ہم تشریح کرتے تھے جس طرح ہم تشریح کرتے ہیں کہ یہ گواہ نے گواہی دی اور اس گواہ کی ہم تشریح کرتے ہیں. اور بڑے اس میں نے بڑی لمبی بات کہی، تو انہوں نے مجھے بعد میں کہا، بڑے احترام کے ساتھ، اس درس کے دوران اس نے کچھ نہیں کہا، بعد میں میرے پاس آئے میرے دفتر میں جب میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ اس کی تشریح ہمارے ہاں بڑی آسان ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، اس کو ہم واقعاتی شہادت کہتے ہیں. اور جو ہی وہ یہاں پر پہنچے، میں نے اسے کہا بس مجھے بات سمجھ آ گئی، آپ کی اس ایک بات سے پورا وہ سمجھ آ گئی کہ واقعاتی شہادت تھی. پولیس والے واقعہ کو دیکھتے ہیں،
اور جب آپ کے پاس کیس آتا ہے تو آپ بھی اس واقعے کو اہمیت دیتے ہیں کہ وہ جو آن دی اسپاٹ جو کچھ ہوا ہے، جو واقعہ پولیس نے دیکھا ہے، جو اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے، اس کو نوٹ کیا گیا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ واقعاتی شہادت تھی کہ واقعہ یہ بتا رہا تھا، جس طرح انہوں نے بتایا کہ اس کی قمیص کو دیکھو، یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھو، اگر یہ آگے کی طرف سے پٹ گیا ہے تو یہ عورت سچی ہے اور یہ یوسف جھوٹا ہے علیہ السلام، اور اگر پیچھے کی طرف سے قمیص پٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام سچا ہے اور یہ عورت جھوٹی ہے۔ اور جب اس نے واقعہ کو دیکھا تو ان کو معلوم ہو گیا کہ واقعی عورت جھوٹی ہے۔ میرے ساتھ سوات میں ہمارے مظفر خان ایڈوکیٹ اب بھی ہے، وہاں آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں۔ ایک دفعہ درس کا ہم نے انتظام کیا تھا سنگوٹا میں، 1 مہینہ ذمہ داران جماعت کے لیے۔ وہاں انہوں نے اس میں شرکت کی، تو وکیلوں نے ان سے کہا تھا کہ وہ تمہارے کیسوں کا کیا ہوگا، جو اتنے بڑے کیس تمہارے پڑے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا میں بیمار ہوں، اسپتال میں داخل ہو گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا قرآن کے درس کے لیے جا رہے ہو اور جھوٹ بول رہے ہو کہ میں اسپتال میں داخل ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں میں بیمار ہوں، روحانی طور پر بیمار ہوں، میرا عقیدہ خراب ہے، میرا نظریہ خراب ہے، میرا معامل پورا خراب ہے، میں قرآن کے اسپتال میں ایڈمٹ ہو رہا ہوں تاکہ میرا علاج ہو جائے۔ آپ یقین کریں وہ وکیل میرے سامنے بیٹھا ہوتا تھا اور میں پڑھاتا تھا، بے شمار جگہوں پر میں نے ان کی کہے ہوئے نقطے اپنے پاس ساتھ لکھے ہیں، اس لیے کہ قرآن جب قانون بیان کرتا ہے اور قانون کا ماہر بیٹا ہوتا ہے تو آپ کی اس پورے نظام کے لیے ایک چادر ہونی چاہیے جس پہ قرآن و سنت کی چادر آ جائے، باقی ساری چیز آپ سمجھتے ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں وہ میراث کا مسئلہ نہیں سمجھتے، تقسیم کرنا، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ مہارت ہوتی ہے۔ لیکن آپ وکیل کے سامنے میراث کا مسئلہ رکھے تو اس کو معلوم ہوتا ہے، اور یہ آدھا علم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم، علم میراث سیکھو اس لیے کہ یہ پورے علم کا آدھا علم ہے پورا۔ میں اسکول میں پڑھتا تھا بٹخیلا میں، تو جنرل ضیاء اللہ کا زمانہ تھا، انہوں نے ہدایہ لازم کیا تھا وکلاء کے لیے۔ اب جو پرانے وکیل ہیں ان کو یاد ہوگا کہ ہدایہ ضرور آپ نے پڑھنا ہے۔ فوراً ہدایہ کا انگریزی ترجمہ آ گیا تھا، اور بڑا عجیب تھا وہ ہدایہ پڑھنا ہمارے استاد سے، اس وکیل کا۔ ہمارے استاد کے سامنے عربی کا ہدایہ پڑھا ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ انگریزی نہیں سمجھتے تھے، لیکن اس وکیل صاحب کے سامنے انگریزی کا ہدایہ پڑھا ہوتا تھا۔ ہمارے استاد ان کو پڑھاتے تھے، پورا مسئلہ آدھا گھنٹہ درس ہوتا تھا، آدھا گھنٹہ 45 منٹ، وہ بعد میں میرے خیال میں 5 منٹ نہیں لگتے تھے، ہم حیران ہو جاتے تھے، ہمارے استاد بھی حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسا آدمی ہے، میں آدھے گھنٹے کا جو درس یا 45 منٹ کا جو درس دیتا ہوں، یہ وہ 5 منٹ میں اس کی تشریح کرتا ہے اور کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وکیل نے مجھے پڑھایا ہے۔ وزدہ سے خیال کن دی وکیل ماتا سبق میں لے دے۔ آپ لوگ اچھی طرح سمجھدار ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ قانون کو سمجھتے ہیں، اس لیے شریعت کی روسی آپ کی بڑی اہمیت ہے۔ اس میں صرف اتنی بات ہے کہ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنا اسوہ، اپنی زندگی کا جو زاویہ نظر ہے اس کو تبدیل کریں۔ جج صاحب اگر فیصلہ کرنے کے لیے آج آ رہے ہیں اور ایک کیس کے بارے میں انہوں نے پہلے سے کوئی اپنا زاویہ نظر بنا لیا ہے کہ یہ فیصلہ میں نے ایسے کرنا ہے، فیصلے کے دوران وکیل 1000 بار دلائل کہے، وہ ان کی اس میں نہیں آئے گا، اہمیت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ ایک زاویے کے ساتھ وہ آئے ہیں، زاویہ نظر جسے کہا جاتا ہے۔ ہم سب اپنے زاویہ نظر کو تبدیل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسوہ ہمارے سامنے رکھا ہے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک نمونہ بنا کر رکھنا تھا رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو کیسے بنایا؟ بنیادی بات یہاں ایک سمجھنے کی ہے۔ ہم ابھی بیٹھے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ہمیشہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں، قرآن و سنت پڑھتے ہوئے خصوصاً، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ دماغ میں اپنی بات کو یاد رکھیں، کوئی بات مس نہ ہو جائے، ساری باتیں میرے حافظے میں آ جائے۔ اور کچھ لوگوں نے علم کی تعریف بھی کی ہے کہ علم دانستن کو کہتے ہیں،
سمجھنے کو کہتے ہیں، یاد کرنے کو کہتے ہیں، معلومات وہ کہتے ہیں علم معلومات کا نام ہے، لیکن علم دین معلومات کا نام نہیں ہے۔ علم دین دراصل فہم دین کا نام ہے، اور فہم دین کا مطلب یہ ہے کہ دین کا پورا تصور دل کے اندر اتر جائے، کیونکہ دل کے اندر جو بات اترتی ہے وہ ان اعضاء پہ ظاہر ہوتی ہے، عمل میں آ جاتی ہے۔ جو بات دل میں نہیں اترتی وہ عمل میں نہیں آتی۔ آپ لاکھ کوشش کریں، آپ اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کو نمونہ کیسے بنایا؟ یہ پورا قرآن جو اللہ کا دین ہے، دین اسلام، اس قرآن کو آپ کے دل مبارک پر نازل فرمایا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ یہ رب العالمین کی تنزیل ہے، جبریل لے کر آیا ہے اور آپ کے دل میں اس نے اتارا ہے۔ تو پورا قرآن جب دل میں اتر گیا تو پورا قرآن اس جسم مبارک پہ ظاہر ہوا۔ اب آپ قرآن کو صحیفوں میں دیکھیں اور جسم مبارک کو دیکھیں، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ کہیں پر اگر آپ کسی سیرت کی کتاب میں، کسی بھی کلیکشن میں آپ کوئی ایسی بات دیکھیں کہ قرآن اور اس میں آپس میں کوئی کنٹراڈکشن ہے، کوئی تضاد ہے، آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، آپ قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ سیرت نگار سے غلطی ہوئی ہے۔ قرآن کی آیات کے خلاف کوئی چیز ایک ذرہ بر یہاں اس سیرت میں نہیں ہے۔ یہ پورا قرآن اگر آپ چلتا پھرتا قرآن دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور یہ پورا قرآن دل میں اتر گیا، دل میں اترنے کے بعد پورے جسم پر ظاہر ہوا، پھر اللہ نے سامنے رکھ دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب اس نمونے میں تمہارے لیے ایک قدوہ ہے، ایک اسوہ ہے، اسی کو اپناؤ۔ جب ہم اس نمونے کو دیکھتے ہیں، کس نظر سے ہم دیکھیں؟ یہ اللہ کا پسندیدہ شکل و صورت، اللہ کی پسندیدہ شخصیت، یہ لباس۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ عبادت ہے اور یہ عادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ عبادات ہے تو ہمارے لیے لازم ہے، یہ عادات مبارکہ ہے تو ہمارے لیے لازم نہیں ہے۔ لیکن جہاں ہم اسوہ پر آتے ہیں تو عادات اور عبادات دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ نمونہ اللہ کو پسند تھا، یہ صورت اللہ کو پسند تھی۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول تھے، شعر پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں آپ کی تعریف کرتے تھے، تو کہنے لگے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فَكَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہنے لگے آپ سے خوبصورت شکل، خوبصورت چہرہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ پھر خود جواب دیتے ہیں اپنے آپ کو، اس لیے نہیں دیکھا کہ آپ سے خوبصورت انسان آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں آپ ہر عیب سے اور ہر نقص سے ایسے پاک پیدا ہو گئے ہیں گویا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا ہو گئے ہیں۔ لیکن بات حضرت حسان رضی اللہ عنہ کی بات سے بھی تھوڑی آگے ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ یہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں، یہ اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق بنایا تھا۔ اب اگر ہم نے نمونہ اپنے لیے بنانا ہے تو نمونہ کیسے بنانا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو، آپ کے لباس کو، آپ کے شکل مبارک کو، آپ کے چہرے کو، آپ کے تمام اعمال، عبادات، عادات، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کچھ موجود ہے کتاب میں، شمائل نبوی میں یہ پورا ذریعہ سلسلہ موجود ہے۔ آپ خوش ہوتے تھے تو
کیسا اشارہ فرماتے تھے، آپ ناراض ہوتے تھے کیسا اشارہ فرماتے تھے، باتوں میں کیسے آپ اشارہ فرماتے تھے، آپ مہمانوں کو کس طرح ڈیل کرتے تھے، آپ میزبانوں کے ساتھ کیا رویہ رکھتے تھے، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کیا رویہ رکھتے تھے، آپ اپنی اولاد کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، اپنے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ، پورا تمام لوگوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح رویہ رکھتے تھے، یہ پورے کا پورا موجود ہے اور یہ اسوہ ہے۔ لیکن ایک بات فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نمونہ کس کے لیے؟ کون اس کے پیچھے گھومے گا، پھرے گا، ڈھونڈے گا؟ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا؟ میں اپنا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کیسے کرتے تھے؟ یہ کون لوگ یہ کام کریں گے؟ یہاں پورا ایک فرق ہے۔ کچھ لوگ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے، کچھ لوگ لگے ہوتے ہیں پیچھے، ڈھونڈتے ہیں، کوئی بھی کام کرے یہاں دیکھیں اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ نمونہ کس کے لیے ہے؟ کون ڈھونڈتا پھرے گا، کون کوشش کرے گا؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ڈرتا ہو اور آخرت کا خوف جس کے دل میں ہو، تو اس سے نجات کے لیے تو یہی ایک راستہ ہے۔ اس لیے وہ اس کو ڈھونڈتا پھرے گا، تلاش کرتا رہے گا، کوشش کرے گا میں اپنی پوری زندگی اسی نمونے کے مطابق بناؤں۔ اللہ کرے ہمارے اندر یہ دو صفات پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف اور آخرت کی ملاقات اور آخرت کے حساب و کتاب کا خوف ہمارے دلوں کے اندر اگر آ جائے، پھر اس سے بچنے کے لیے ہم راستہ ڈھونڈیں گے۔ راستہ وہی ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، وہی جو آپ نے متعین فرمایا، جس کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا گیا۔ ہمارے سامنے جو اس وقت پیش نظر موضوع ہے وہ سب سے بڑھ کر موضوع عدل و انصاف کا۔ قرآن کریم کی سورہ النحل کی جو آیت نمبر 90 ہے، آپ اس کو پھر دیکھیں اور قرآن کریم میں پڑھیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ امام قرطبی رحمہ اللہ جو مشہور مفسر قرآن ہے، وہ اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں، هذه اجمع آیت فی القرآن لکل خیر یمتثل ولکل شر یجتنب۔ فرماتے یہ وہ آیت ہے قرآن کریم کے اندر جو ان تمام بلائیوں کے لیے جامع ہے، کمپریہنسو آیت ہے قرآن کریم میں، کہ قرآن کریم کے اندر جتنی بلائیاں ہیں ان سب کو اس نے جمع کیا ہے جن کو اختیار کیا جانا چاہیے، اور ان سب خرابیوں کے لیے بھی جن سے بچنا چاہیے وہ بھی اس آیت نے جمع کر دی ہے۔ گویا قرآن کریم کے پورے سسٹم کا اور پورے نظام کا ایک خلاصہ ہے، ایک سمری ہے، اور یہ پورے عالم کے لیے اصلاح کا نکاتی عالمی پروگرام ہے۔ جو عالمی نظام جو لوگ کہتے ہیں تو وہ عالمی نظام اس کے اندر ہے، اور اس کی جامعیت کو مشرکین نے بھی اچھی طرح سمجھا تھا۔ ولید ابن مغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آئے کہ اپنی بات سمجھائے، کچھ دلائل ان کے پاس جب آتے تھے تو پھر آتے تھے اور کہ آپ اپنا یہ کام چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی، میری دعوت کیا ہے، میں تو یہ بات کہتا ہوں۔ بادشاہی پیش کرتے تھے، کبھی کیا کرتے تھے، کبھی آپ کے لیے یہ کرتے ہیں، کبھی وہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دعوت تو یہ ہے، کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیتا ہے، اور تمہیں بے حیائی سے روکتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے، ظلم سے روکتا ہے۔ یہ آیت اس نے سنی، ایک عجیب جملہ کہا تھا، چند جملے، ایک مقفع سا کلام اس نے کہا تھا۔ ولید ابن مغیرہ نے، اس مشرک نے اپنے ساتھیوں کے پاس گیا، تو وہ جو بیٹے تھے انتظار کر رہے تھے کہ یہ بھی کامیاب ہو کر آئے گا، انہوں نے کہا ولید جس چہرے سے گئے تھے اس چہرے سے واپس نہیں آ رہے۔ اس نے کہا، دیکھو قسم کا کہ اس نے کہا واللہ ان لہ لحلاوہ
وإن عليه لطلاوة وإن أصله لمورق وأعلاه لمسمر وما هو بقول بشر. یہ اس کا تبصرہ تھا. اس نے کہا اللہ کی قسم اس کلام کا اپنا ایک مزہ ہے، ایک حلاوت ہے، ایک لذت ہے، اور اس لذت کے اوپر اس کی اپنی ایک رونق ہے. اور اس نے کہا اس کی جو جڑیں ہے وہ جڑیں ثمر آور ہے، وہ جڑیں ایسی ہے کہ اس سے شاخیں نکلتی ہے اور اس کی شاخیں ثمر آور ہے، پل دینے والی ہے. اور اللہ کی قسم یہ انسان کی بات نہیں ہے. اب آپ کی مرضی ہے، تم مانتے ہو یا نہیں مانتے، میرا تبصرہ تو یہ ہے. اس آیت میں کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے. تم عدل کرو تو قسط کی توفیق اللہ دے دے گا. اگر عدل کا نظام شروع ہو گیا اور آپ اپنے علم کے مطابق عدل پر فیصلے کرنے لگے، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا آج کل، میاں بیوی کے طلاق کا مسئلہ، بڑے مسائل پیش آتے ہیں. آپ کو سب سے زیادہ معاشرے کا وہ آپ کو معلوم ہے. میں نے یہاں تیمرگرہ میں ایک دفعہ کہا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، چند سال پہلے. یہ بیٹے تھے، سلیم صاحب بیٹے تھے. میں نے کہا کہ اچھا ہے ہمارا دیر تو محفوظ ہے، طلاق کے کیسز اتنے نہیں ہے پشاور میں، ان علاقوں میں تو بہت بڑا ایک وہ ہے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی معلومات ناقص ہے، یہاں جتنے کیسز طلاق کے ہیں وہ شاید پشاور میں نہ ہو. اس میں دیکھیے قرآن کریم نے ایک طریقہ بتایا. جو قرآن تو اللہ کا نظام ہے. اب جب زاویہ نظر تبدیل ہو اور پورے معاملات کو اللہ کی نمائندوں کی طرح دیکھا جائے، جج صاحب فیصلہ کرنے آ رہے ہیں، میں مسلمان جج ہوں، میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق. اس زاویہ نظر کے ساتھ ان تمام چیزوں کو دیکھے، پھر اللہ مدد کرتا ہے. یہ جو قرآن کریم نے ایک وعدہ دیا ہے، اللہ نے ایک ضمانت دی ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. وہ لوگ جو میرے راستے میں، میرے دین کے لیے محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، پھر بند راستے کھولنا، اللہ فرماتا ہے میرا کام ہے. آپ کو جو راستہ بند نظر آئے گا، آپ کو جو مشکل پیش آئے گی، یہ اللہ نے ضمانت دی ہے. آپ میرے راستے پہ چلے، میرے ساتھ چلے، میرے ساتھ تعلق رکھے، میرے حکم کے مطابق، آپ میرے دوست ہو جائیں گے. جیسے آپ کا دوست کہیں ان کو کوئی مشکل پیش آ جائے، آپ جلدی جلدی اس کے بند راستوں کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کھول سکتے ہیں، کبھی نہیں کھول سکتے، لیکن اللہ وہ ذات ہے، جب وہ چاہے کوئی راستہ بند نہیں رہے گا. فرمائے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. یہ سارے بند راستوں میں اس کو ایسا راستہ اللہ دے گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے. وہ مدد کرتا ہے. طلاق کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا. ایک تو شوہر کو نصیحت کی، بیوی میں خود سری آ گئی، نافرمانی آ گئی، آپ فوراً پہلے نصیحت شروع کرے. 1 دن 2 دن 10 دن مہینہ سال نصیحت کا وہ چلاتے رہے. اگر نصیحت نے کام نہیں کیا تو نصیحت کے بعد دوسرا طریقہ یہ اختیار کرو کہ ان کا بستر الگ کر لو. بیوی کا بستر الگ کرنا اس کے لیے بڑی سزا ہوتی ہے. سمجھ جائے گی نہیں، اس کے بعد کچھ اس طرح تھوڑی سی مار کی اجازت دی، وَضْرِبُوهُنَّ، اور اس کے اصول بتائے. اور یہ بھی فرمایا یاد رکھو خود سری پر، بغاوت پر، اس میں یہ طریقہ ہے. عام حالات میں فرمائے آپ میں سے جو لوگ عورتوں کو مارتے ہیں یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، اچھے لوگ بیویوں کو مارا نہیں کرتے. فرمائے خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی. تو میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنے بیویوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہوں. تو طریقہ اس کے بعد بھی اگر تمہیں خطرہ ہو کہ یہ میاں بیوی آپس میں، اب یہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ہیں یا رشتہ دار ہے، جن کو معلوم ہو جائے یہ میاں بیوی کے آپس میں تو تعلقات بہتر نہیں ہو رہے، خراب ہونے کا خطرہ ہے. شقاق وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. دیکھیے یہ ایک طریقہ بتایا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے، وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اسی پر اگر بھروسہ ہو تو کبھی میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب نہیں ہوں گے. فرمایا اب ایسا کرو
ایک شخص شوہر کی طرف سے مقرر کرو جسے ہم کہتے ہیں ثالث، کوئی ماہر ہو معاملے کو سلجھانے والا، اور ایک عورت کی طرف سے مقرر کرو. یہ دونوں بیٹھ کر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش شروع کرے. لیکن یاد رکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بات کی ہے اس پر آپ غور کریں. شاید آپ نے قرآن کو پڑھا ہوگا لیکن اکثر لوگ اس میں کوئی توجہ نہیں گئی اس طرف. یہاں ایک ذمہ داری اللہ لے رہا ہے. فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دو شخص جو میاں بیوی دونوں کی طرف سے ہے اگر یہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ ان میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. بس تمہارا کیا ہے، تم دونوں ثالث یہ عزم کر لو کہ ہم نے اصلاح کرنی ہے، باقی کام اللہ کا ہے. تو آپ کی فیصلوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. آپ جب بیٹھتے ہیں فیصلہ کرنے، ایک مسلمان جج جب بیٹھتا ہے آپ بالکل یوں سمجھ لے اللہ کی مدد میری شامل حال ہے، اس لیے میں نے اس کی نافرمانی نہیں کرنی، پھر میرا کوئی کام بگڑے گا نہیں، میرا کوئی مسئلہ نہیں بگڑے گا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو فرمایا مومنوں کو مخاطب فرمایا. اب ذرا غور سے آیت کریمہ، یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 ہے. آپ پھر جب بھی دیکھیں تو اس آیت کو پڑھیں اور اس کی تشریح کو پڑھیں تفسیروں میں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو، بڑا پیار بھرا خطاب ہے اللہ کا. قرآن کریم میں گناہگاروں کو بھی، ہم سب گناہگار ہیں لیکن یہ خطاب ہمیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو مجھے مان چکے ہو، جو مجھ پر ایمان لا چکے ہو. تاسو ما باندې ایمان راوړی دی، تاسو زه منلی یم. نو منونکو ته څه وایي؟ دا باپ اپنے بچے سے کہتا ہے نا اے میرے پیارے بچے، پشتو میں کہتے ہیں بچوڑیا. مینی الفاظ دا الله تبارک و تعالی د دین زیات د خپل بندگانو لپاره د مینې او د محبت الفاظ نور نشته. یا ایها الذین آمنو، اغه خلکو چې تاسو بابا ایمان راوړی دي زه منلی یم. د محبت نه ډک الفاظ دي. یا ایها الذین آمنو. اب اتنے پیار کے ساتھ اللہ مخاطب فرماتا ہے تو پیار بڑی بات ہوگی، ہمارے فائدے کی بات ہوگی. فرمایا کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کیسے؟ شہداء، گواہ بن کر، بالقسط. دیکھیں حکم ہوا جج کو عدل کا فیصلہ کرو، گواہ کو کیا حکم ہے؟ قسط کا گواہ بنو. اس لیے کہ اگر تم نے غلط گواہی دی تو غلط گواہی پہ فیصلہ بھی غلط ہی ہوگا. تو تم قسط کے گواہ بن جاؤ. کبھی گواہ کو عدل کا نہیں کہا بلکہ فرمایا قسط کے گواہ بن جاؤ، یعنی حقیقی انصاف کے گواہ بن جاؤ. عدل جو جج فیصلہ کرتا ہے، قاضی جو فیصلہ کرتا ہے، کوئی جرگہ جب فیصلہ کرتا ہے اور جرگے میں کوئی رشوت لینے والا نہ ہو، فیصلہ کرنے والے وہ مخلص ہو، اور وہ جو بھی فیصلہ کریں گے تو وہ فیصلہ اللہ کے نزدیک فیصلہ ہوگا، وہ عدل ہی کا فیصلہ ہوگا، وہ نافذ ہوگا اور دنیاوی معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن یاد رکھو یہ آخرت کے لیے ختم نہیں ہوگا. کوئی بھی فیصلہ جج نے کر دیا لیکن آپ کو معلوم ہے یہ حق اس کا نہیں ہے، حق دوسرے کا ہے. اسلام کی وکیل ہم بن جائے، اپنے وکیل نہ بنے، اللہ کی وکیل بن کر یہ کام کرے. فرمایا اللہ کے لیے انصاف کے گواہ بن جاؤ، انصاف کے گواہ. تو جب آپ کو حق معلوم ہو جائے تو پھر حق ہی پر کھڑے ہو جائے. اور فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہیں کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کا کوئی بغض، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، جو بھی ہو، یہ اس میں آڑے نہ آئے کہ آپ عدل نہ کر سکے. د چا دشمنی، د چا سره بغض، د چا سره حسد، د چا سره ورانه تربورولی چرته په دې تاسو آماده نه کی چې عدل ونه کوي او ظلم وکړي. فرمائی اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اور قریب اس لیے ہے کہ یہ تمہیں تقوی کے قریب کر دے گی. ایک فیصلہ عدل کا آپ نے کیا، آپ تقوی کے قریب چلے گئے. تقوی کے قریب ہونے کا مطلب کیا؟ آپ اللہ کے قریب چلے گئے. پھر دوسرا فیصلہ، پھر آپ اللہ کے اور قریب چلے گئے. اور اللہ کا قرب حاصل کرنا
یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے. اور یہ بھی فرمایا واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تقوی اصل میں ایک ڈر اور خوف. یہ خوف دو قسم کا ہوتا ہے. ایک خوف یہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو اس پولیس کا خوف ہوتا ہے، وہ مجھے جیل میں ڈال کر مار دیں گے، تکلیفیں دیں گے، اذیتیں دیں گے. دوسرا خوف یہ ہوتا ہے جو باپ کا ہوتا ہے. باپ کا خوف جو بچے کے دل میں ہوتا ہے وہ مار کا اور مار پیٹ کا یا تکلیفوں کا نہیں ہوتا. بچہ اس لیے ڈرتا ہے باپ سے کہ وہ باپ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، میرا باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اللہ کا خوف، اس کو خوف نہیں کرنا، خوف بھی ایک ہے لیکن تقوی کہا گیا. تقوی کسے کہتے ہیں؟ بچنے کو، اس کی نافرمانی سے بچنے کو، تاکہ وہ ناراض نہ ہو جائے. تو اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیوں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، اس لیے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کا پتہ ہے. اب یہاں اب جج صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ کے اس واقعے کا گواہ نہیں ہے. خود ان کے سامنے جو چیز آ جائے گی اسی پر اس نے فیصلہ کرنا ہے. جو وکیل صاحب نے بات کریں گے، کوئی مدعی آ کر اپنا دعویٰ پیش کرے گا تو وہی اسی پر فیصلہ کریں گے. لیکن آپ ڈپٹی کمشنر سے کوئی کام کرانا چاہتے ہیں تو آپ سفارش کرواتے ہیں اور جھوٹا اور سچا اور پتہ نہیں کیا کیا ملا کر تاکہ میرا یہ کام ہو جائے، اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں ہے. وہ آپ پر اور مجھ پر اور کسی اور پر اعتماد کرے گا. لیکن اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے. وہ تمہارے دلوں کا حال بھی جانتا ہے، تمہارے دل کے اندر جو خواہش پیدا ہوتی ہے اس کو بھی جانتا ہے. اس لیے جو فرمایا کہ تم چھپا کر کوئی کام کرتے ہو، کوئی سوچتے ہو، منصوبے بناتے ہو. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. ایک تو وہ چیزیں ہوتی ہے جو اچانک وسوسہ آ گیا، وہ تو معاف ہے. لیکن جو آپ دل کے اندر گناہ کی لذت حاصل کرتے ہیں، اس دونوں میں فرق ہے. ایک شخص وہ ہوتا ہے نا، کوئی خیال آیا اچانک، کوئی سوچ آ گیا اور اس نے اس کو پسند نہیں کیا اور جلدی اس کو ختم کیا، اس پر اللہ نہیں پکڑے گا. لیکن ایک وہ سوچ ہے کہ سوچ سمجھ کے ساتھ قصدن عمدن میں گناہ کی لذت حاصل کرتا ہوں. گناہ کرتا نہیں ہوں لیکن گناہ کی لذت سے میرا دل بھرا ہوا ہے. وہ کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا، توبہ بر لب صبح بر کف دل پر از ذوق گناہ معصیت را خندمے آیت ز استغفار ماں. کہ ہونٹوں پر توبہ کے الفاظ ہے، ہاتھ میں تسبیح کے دانے ہیں اور دل گناہ کے شوق سے بھرا ہوا ہے. فرمایا ایسے توبہ پر تو گناہ کو ہنسی آتی ہے. اس لیے اللہ دلوں کا حال جانتا ہے. تو جب وہ دلوں کا حال جانتا ہے تو اس سے آپ کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، نہ رات کو نہ دن کو. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار. اس کے لیے برابر ہے. آپ دن کی روشنی میں جا رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں، دل کے اندر بات چھپا کر رکھتے ہیں، ظاہر کر کے بولتے ہیں، اس کے لیے ایک جیسی ہے، جو کوئی فرق نہیں ہے. اور اسی طرح دوسری آیت جو سورہ النساء کی آیت نمبر 135 ہے، اس میں بھی اسی طرح کی بات، لیکن اس میں ایک اور تفصیل ہے. وہ تفصیل ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بلکہ آج اسی ایک آیت پر اگر ہمارا عمل ہو، ہمارا پورا مسئلہ حل ہو جائے گا. وکلا کا، ججوں کا، ہم سب کا. یہ جو قرآن کریم میں آیت ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ حکم پر فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے. باقاعدہ آیات ہے. جی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون هم الفاسقون. اکثر لوگوں کی توجہ جاتی ہے کہ یہ جو جج صاحبان بیٹھے ہیں فیصلہ کرنے والے، بس یہی اس کا مصداق ہے. بے شک وہ شامل ہے، لیکن اس میں ہم سب شامل ہیں. ہم فیصلے کرتے ہیں. آپ عدالت کو چھوڑ دیں، آپ اپنے گھر میں فیصلہ کرتے ہیں، آپ اپنی بیوی کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، اپنے عوام میں بے شمار پہ اپنے کاروبار کے فیصلے کرتے ہیں. آپ یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے.
کاروبار یہ چیز خریدنی ہے یہ نہیں خریدنی ہے. آج کل چل رہے ہیں نا فرانس کے جو پروڈکٹس ہے ان پروڈکٹس کو نہ خریدا جائے تو پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں نا یہ خریدتا ہوں یہ نہیں خریدتا ہوں. یہ سارے فیصلے ہیں. آپ یہ سارے فیصلے ما انزل اللہ پہ شروع کر دے یہ اوپر کا نظام خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. یعنی یہ ایک طرف سے بات نہیں بنتی ہے, ہر طرف سے ہے. آپ خود جج ہوتے ہیں, آپ خود اپنے گھر میں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ گھر میں کوئی چیز لاتے ہیں کوئی چیز نہیں لاتے. آپ جب گھر میں ٹی وی لاؤنج بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں, آپ جب گھر میں کچن بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں, باتھ روم بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں ما انزل اللہ پہ کہ اندر کوئی آپ نے غور کبھی کیا ہے؟ یہ بھی آپ نے پیسے, یہ گھر بیچنا ہے, یہ خریدنا ہے, فلان جگہ خریدنا ہے, فلان جگہ بیچنا ہے, بچے کو فلان جگہ داخل کرنا ہے, فلان جگہ سے واپس نکالنا ہے, یہ کمانا ہے یہ نہیں کمانا, یہ پیسے میں کماؤں گا یہ نہیں یہ کاروبار کروں گا یہ نہیں کروں گا, فلان جگہ جاؤں گا فلان جگہ نہیں جاؤں گا. آپ جو گناہ کی جگہ پہ جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ نے بھی تو فیصلہ کر لیا. تو ان تمام معاملات میں ہم دیکھیں یہ اس آیت کو جو سورہ النساء کی آیت نمبر 135 ہے اسی سے ملتی جلتی آیت ہے لیکن کچھ اضافہ ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. یہاں تک تو بالکل وہی ایک معنی ہے, اللہ کے لیے قسط کے گواہ بن جاؤ. آپ کی گواہی حقیقی انصاف کی گواہی ہونی چاہیے. مجھے اکثر یاد آتا ہے ہمارے ہندوستان کے انگریز کے زمانے کا ایک واقعہ, یہ کتابوں میں بھی لکھا ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی کافی سرکولیٹ ہوا ہے. مولانا الہی بخش کاندہلا شہر میں رہتے تھے. وہاں ایک زمین تھی جس پر ہندوؤں کا دعویٰ تھا کہ یہ ہماری ہے, مسلمانوں کا دعویٰ تھا یہ ہماری ہے. مسلمانوں نے سوچا کہ یہ کیس تو ہم ہندو سے نہیں جیت سکتے الا یہ کہ ہم اس کو ایک ایموشنل قسم کا وہ بنا دے, کیس بنا دے, اور وہ اس طرح بنے گا کہ ہم اس کو مسجد ڈکلیئر کریں کہ یہ ہماری مسجد کی زمین ہے. ہندو نے مندر کی, ہندو نے کہا کہ یہ ہمارے مندر کی زمین ہے, مسلمانوں نے کہا یہ ہماری مسجد کی زمین ہے. دونوں نے ایک مذہبی رنگ دے دیا اس کو. جج نے سوچا کہ یہ مسئلہ تو بڑا مشکل ہے, ہر طرف سے فسادات کا خطرہ ہے. اس نے کہا یہ آپ میں سے کوئی لوگ ہو جن کو یہ معلوم ہو اور آپ اس ایک شخص دو شخص مجھے بتائے, اس پہ آپ اتفاق کریں ان پر اور میں ان کی رائے کے مطابق فیصلہ کروں گا. ہندو نے تجویز پیش کی کہ یہاں ایک مسلمان شخص ہے بوڑھا, مولانا الہی بخش کاندہلوی, ہمارا اس پر اعتماد ہے وہی فیصلہ کرے. ہندو نے جب یہ تجویز پیش کی تو مسلمانوں نے بڑا آشش کیا, زبردست بات ہے, مسلمان تو ظاہر بات ہے ہمارے حق میں فیصلہ کرو, پھر وہ عالم دین ہے اور پھر یہ مسجد کی زمین ہے. تاریخ مقرر ہوئی, مولانا الہی بخش کاندہلوی عدالت میں پیش ہو گئے. جج بیٹھا ہوا تھا اور جج نے بڑے, جس طرح جج صاحبان بڑی متانت کے ساتھ اور سنجیدگی سے بڑے آرام سے اس نے سوال کیا, اچھا جی آپ بتائیے زمین کس کی ہے؟ اب ان کی رائے فیصلہ ہے. مولانا الہی بخش کاندہلوی نے بڑی سنجیدگی متانت اور وقار سے فرمایا زمین تو ہندوؤں کی ہے. ہندو تو بڑے خوش ہو گئے لیکن مسلمانوں نے بڑا شور مچایا, بڑا غصہ ان کو آیا. یہ مسلمان عالم دین اور مسلمانوں کے خلاف اس نے گواہی دی. جج نے فیصلہ کیا, فیصلہ لکھا گیا. تو اس میں یہ تھا کہ جج نے جو فیصلہ سنایا اور پورا تفصیلی فیصلہ جو اس نے لکھا تھا, اس نے آخر میں ایک جملہ لکھا, اور جملہ اس نے یہ لکھا کہ آج اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ مسلمان جیت جاتا ہے اسلام ہار جاتا ہے, اور یہ ہمارے کردار کا مسئلہ ہے. یہ جو قرآن کے مطابق کردار کا کی بات ہے وہی بات یہاں آتی ہے. کردار کی کتاب وہ کتاب ہے جس کی خوشبو پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا. ہمارا دامن کردار کی خوشبو سے خالی ہے. گفتار بڑا زبردست ہے, شریعت پر, قرآن و حدیث پر ہماری باتیں, ہماری تقریریں, سب کچھ 100%, لیکن ہمارا کردار 1% بھی نہیں رہا. اور جب ہمارا دامن کردار کی خوشبو سے خالی ہوا تو دنیا ہماری دعوت کو تسلیم نہیں کرتی. دنیا میں جب ہم گھومتے پھرتے ہیں
تو ہم اسلام کے فائدے کا سبب نہیں بن رہے، اسلام کے پھیلنے کا سبب نہیں بن رہے، بلکہ ہم اسلام کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بے شک ہم زبان سے کچھ نہیں کرتے، لیکن ہمارا کردار جب اسلام کا نہیں ہے، اس کے نتیجے میں اسلام پھیلنے کے راستے میں ہم سب خود رکاوٹ ہے۔ یہ جو قرآن کریم نے بتایا ہے، خیال رکھو، تم یاد رکھو، یہ آپ کے سامنے وکلا کے سامنے اور اتنے ذمہ دار لوگوں کے سامنے جب بات ہوتی ہے تو بات تفصیلی ہو جاتی ہے، بڑا مزہ بھی آتا ہے، بڑی لذت ہے اس میں۔ فرمایا قرآن کریم نے کہ آپ اپنے عمل اور کردار کو درست کرے، ورنہ بڑی غیر مسلم دنیا ہے جو آپ کے ارد گرد ہے۔ آپ کو دیکھ کر وہ اسلام کو سمجھتی ہے، وہ آپ کی کتاب کو پہلے نہیں دیکھتی، وہ آپ کی شکل کو دیکھتی ہے، آپ کے کردار کو دیکھتی ہے، اور آپ کے کردار کو دیکھ کر جو اسلام کی طرف آنے والا قدم ہے وہ رک جائے گا۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ تمہارے کردار کو دیکھ کر اسلام کی طرف آنے والا قدم دوبارہ ڈگمگا جائے گا، واپس کفر کی طرف جائے گا، اور اس کی سزا تمہیں ملے گی اس لیے کہ تم نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا۔ ہم اپنے کردار کے ذریعے اسلام کہ داعی نہیں بنے، ہم اللہ کی وکیل نہیں بنے ہیں، ہم اپنے وکیل بنے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کی وکیل بنے ہیں۔ ہم کچھ دنیا کے کچھ دولت، تھوڑی سی دولت کمانے کے لیے تو وکالت کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی وکیل نہیں بنے، ہم اللہ کی دین کی وکیل نہیں بنے۔ اس لیے اسلام کی زمین جو پھیل رہی تھی وہ دوبارہ سکڑ رہی ہے۔ یعنی آپ کا اندازہ ہو رہا آج پوری دنیا میں ہماری شخصیت سے کوئی متاثر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ہم متاثر ہونے لگے ہیں۔ اس لیے یہاں جو بات فرمائی، یہ ساری تفصیلات بڑی زیادہ ہے، لیکن بہرحال اس میں فرمایا یہ گواہ بن جاؤ، لیکن جو تفصیلات ہے وہ یہ ہے، فرمائے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے خلاف گواہی دے دو، لیکن دے دو، حق کی گواہی دے دو۔ وہ ہمارے ہاں مجھے واقعہ یاد ہے، ایک اسکول میں ایک استاد تھا، مربی تھا، اچھا مربی تھا، یعنی اس کی بے شمار اس کی کہانیاں تھی۔ اس وقت ابھی ریٹائر ہو گیا یا فوت ہو گیا ہوگا۔ وہ اپنے شاگردوں کی تربیت کرتا تھا، اسلامیات کا ٹیچر تھا۔ تو ایک دن اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ آج تم کرکٹ کھیلتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ پلان اس میں بریک میں یا کوئی پیریڈ تھا ان کے کھیل کا، میں کرکٹ کھیلیں گے، کہ میں بھی تمہارے ساتھ کرکٹ کھیلوں گا۔ اب دیکھیں مربی کا انداز، اس نے کہا کیسی تربیت کر رہے تھے وہ؟ کرکٹ میں وہ مجھے زیادہ نہیں معلوم، لیکن وہ جو کڑا ہوتا ہے وہ بیٹ ہاتھ میں لیا ہوتا ہے، اور پیچھے وہ بیٹسمین اس کو کہتے ہیں نا، بیٹسمین بن کے کڑا تھا۔ بال لگا اس کو اور ایسے لگا کہ یہ آؤٹ ہو گیا، لیکن اس ریفری نے اس کو نہیں دیکھا، ریفری نے نہیں دیکھا، دوسرے جو ٹیم تھی اس نے نہیں دیکھا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اس نے اپنا بیٹ پھینک دیا، اس نے کہا میں آؤٹ ہو گیا ہوں۔ شاگرد سارے آئے، استاد جی نہیں ایسا نہ کرے نا، تو ہمارا تو بیڑا غرق کر رہے ہو، ہم ہار جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں میں آؤٹ ہو گیا۔ نہیں سر جی وہ ریفری کو پتہ نہیں چلا ہے، ہماری جو دوسری ٹیم اس کو بھی پتہ نہیں چلا، ہمیں بھی پتہ نہیں چلا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں مجھے معلوم ہے کہ میں آؤٹ ہو گیا ہوں۔ اس کے شاگرد بتاتے ہیں کہ اس کی یہ 1 منٹ کی بات، بلکہ 1 منٹ بھی اس پہ نہیں لگا کہ اس نے کہا میں آؤٹ ہو گیا ہوں۔ بڑی کوشش ہم نے کی، لیکن اس نے کہا نہیں، حق یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ میں آؤٹ ہو گیا ہوں۔ کہتے وہ شاگرد کہتے ہیں تک مجھے جس نے یہ واقعہ سنایا کہ آج تک اس کا یہ جملہ ہم بھولتے نہیں ہیں، اور جہاں کوئی بات ایسی آتی ہے تو ہمیں اپنے استاد کی بات یاد آتی ہے کہ میں آؤٹ ہو گیا ہوں۔ یہ وہ کردار کی تربیت ہے۔ اب ان شاگردوں کو وہ کتنے پورا قرآن وہ ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھائے، اتنی تربیت نہیں ہو سکتی جو استاد کے کردار نے یہ تربیت کی ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ممکن ہے اسلامیات کا استاد بچوں کی گمراہی کا سبب بن رہا ہو، اور میتھمیٹکس کا ٹیچر بچوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہو، اس لیے کہ اس کے پاس کردار ہے، دوسرے کے پاس کردار نہیں ہے۔ تو یہاں یہ کردار ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، میری اپنے خلاف گواہی آئی، میں اپنے خلاف خود گواہ بن کے کھڑا ہو جاتا ہوں، جی یہ حق میرا نہیں ہے۔ اب دیکھیں آگے فرمایا اوِل والدین، اپنے ماں باپ کے خلاف کیوں گواہی نہ ہو، اب حق کی گواہی دے دو۔
اور آگے فرمایا والاقربین، آپ کے رشتہ داروں کے خلاف گواہی ہو۔ اور ہم کہتے ہیں یہ میرا رشتہ دار بڑا غریب ہے، غلط کام تھا لیکن میں نے اس غریب کے لیے کر دیا ہے، بڑا غریب تھا، سب لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا، سنیں غور سے سنیں، إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا، چاہے یہ مالدار ہو یا غریب ہو، تم سے زیادہ اللہ اس پر مہربان ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق گواہی دو، سچی گواہی دو، تمہارے خلاف پڑے، تمہارے ماں باپ کے خلاف پڑے، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف پڑے، تمہاری برادری کے خلاف پڑے، حق کے گواہ بن جاؤ۔ تم مومن ہو، تم ایک بہت بڑے منصب پہ فائز ہو، بڑے منصب پہ فائز ہو۔ دیکھیے آیت اتنی جامع ہے، یہ مزید تفصیلات کی اس میں اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے، سورہ النور کی آیات کی تشریح میں مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے کہ جو حد مقرر کیا ہے بدکار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ 100 کوڑے مارے جائے، اس میں یہ حدیث مفسرین نے نقل کی ہے۔ فرمایا کہ ایک قاضی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کر دے گا قیامت کے دن۔ وہ قاضی جس نے 100 کوڑوں پہ 1 کوڑا زیادہ مارا، اس سے پوچھے گا میرے بندے بتاؤ 1 کوڑا کیوں زیادہ مارا تھا؟ یہ کہے گا اے اللہ تیرے دین پر غیرت کرتے ہوئے اس نے تیرے دین کی اور تیرے قانون کی خلاف ورزی کی تھی۔ اللہ اس سے کہے گا میرے بندے یہ بتاؤ مجھ سے زیادہ تم میرے دین کے محافظ ہو، مجھ سے زیادہ تمہارے دل میں میرے دین کی اہمیت تھی، کیوں 1 کوڑا زیادہ مارا؟ اس کو سزا ہوگی۔ اس قاضی کو بھی سامنے لائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جس قاضی نے 1 درہ کم مارا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے یہ بتاؤ یہ 1 درہ 1 کوڑا تم نے کم کیوں مارے، 99 کیوں مارے؟ یہ کہے گا اللہ تیرے بندوں پہ رحمت کا جذبہ تھا، رحم آیا تھا۔ اللہ فرمائے گا وَأَنْتَ أَرْحَمُ بِهِمْ مِنِّي، تم مجھ سے زیادہ ان پر مہربان ہو۔ اس لیے یہاں پر جو اللہ کا حکم ہے، نہ 1 درہ زیادہ اور نہ 1 کم، جو اس نے حکم دیا ہے وہ فیصلہ ایسے نہیں ہے کہ اس نے ایسے الٹپ تو کیسے کوئی فیصلہ کر دیا ہے، وہی وہ کافی فیصلہ ہے۔ یہ جو میراث کے بارے میں آپ کے سامنے بڑے مسائل پیش آتے رہیں گے کہ میراث کا قانون ہے، اللہ نے ہر وارث کو حق دیا ہے۔ اب دیکھیں ایک اصول دیا ہے، قانون دیا اللہ نے، ان اللہ تعالی اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، اللہ نے ہر حقدار کو اپنا حق پورا دیا ہے، تو جس کا میراث میں حق بنتا ہے، حصہ بنتا ہے، اس کے لیے یہ شخص وصیت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وصیت کی حکمت ہی یہ نہیں ہے۔ باپ نے وصیت کی ہے میں مر جاؤں گا تو میری جائیداد میں سے یہ جو کہتی ہے یہ میرے پلان بیٹے کی ہوگی، اس لیے اس نے میری خدمت کی ہے، یہ کیا وہ کیا ہے، تو جو تم نے دینا تھا وہ زندگی میں دینا ہے، موت کے بعد یہ وصیت نہیں چلے گی۔ وصیت وارث کے لیے نہیں ہو سکتی، میرے خیال اس میں یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وارث کے لیے وصیت قابل قبول نہیں ہے، اور وصیت میں عاق نامہ نہیں چلتا، کوئی 20 دفعہ عدالتوں سے عاق نامہ دستخط کرائے، لیکن میراث کے قانون میں جو یہ حصہ ہے یہ اس کو اپنا ملے گا، بے شک وہ 100 دفعہ عاق ہو۔ کیوں؟ یہ حصہ اللہ نے دیا ہے، اور جو اللہ نے دیا ہے اس سے اوپر کوئی اور ہستی نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے کو تبدیل کرے اور اس کو دے دے۔ بے شمار مسائل عدالتوں میں ہمارے آئی پوتے کی وراثت کا مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ، جو ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن بڑا واضح موضوع ہے۔ بڑی واضح بات تھی کہ باپ کا حصہ 1 دفعہ لیا جاتا ہے، اس کا باپ مر گیا تھا تو باپ کا حصہ اس نے لیا تھا، اور اگر نہیں لیا تھا معاشرے میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو نقصان ہے تو یہ تو اللہ کا نظام تو نہیں ہے نا، یہ سسٹم تو اللہ نے نہیں دی، تو آپ کا ہے، آپ کی زیادتی ہے کہ اس کو کیوں نہیں ملا۔ اس کے لیے پھر اللہ نے وصیت کا راستہ نکالا ہے، وصیت کے لیے قانون سازی ہو سکتی ہے پھر، یعنی وہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وارث کو اس نے حصہ دے دیا ہے، اب اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ تو جو کہتے نہیں ہم
وارث کے لیے یہ جو اس نے تحریر لکھی ہے، باقاعدہ اس نے دستخط کیا ہے، اور جج کے سامنے کوئی پیش کرے اور کوئی کہنے یار بس اس نے اتنی محنت کے ساتھ یہ سب کچھ کمایا، اس نے ایک بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے یا اپنی بیوی کے لیے کچھ لکھ دیا، چلو دے دیا جائے، اسی قاضی سے اور اسی جج سے اللہ پوچھے گا نا تم مجھ سے زیادہ ان پر مہربان تھی، میں نے جو فیصلہ کیا تھا، جو قانون میں نے دیا ہے، اس میں کیا نقص تھا؟ اس لیے یہاں فرمایا فاللہ اولا بہما، وہ بندوں کے اوپر میرا جو نظام ہے، جو قانون ہے، وہ امپلیمنٹ کرو، اسی میں فائدہ ہے، اسی میں رحمت ہے، اسی میں شفقت ہے۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، میں نے آپ کو بتایا بڑی جامع آیت ہے، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، خواہشات کی رو میں بہتے ہوئے کہیں عدل سے پہلو تہی نہ کر لو، ایسا نہ اپنی خواہش پر عمل کرتے، خواہش پورا کرتے ہوئے تم نے عدل کو چھوڑ دیا، ایسا نہ کرو۔ اور پھر آگے اور فرمایا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی، یہ جو لگی لپٹی کہتے ہیں زبان کو مروڑ دے کر اور زبان کو تاؤ دے کر بات کو بدلنا، اس میں قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ مومنوں کو مخاطب فرمایا، طلاق کا جہاں مسئلہ آتا ہے وہاں پر سورہ بقرہ آیت نمبر 231 میں طلاق میں چونکہ بے شمار چیزیں، قانونی الفاظ اور اس میں اس کی معانی اور اس میں توجیحات اور تعویلات اور مختلف ادھر ادھر سے جو کام ہم کرتے ہیں قانون کے سامنے معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نصیحت فرمائی۔ طلاق کا پورا حکم مکمل کرنے کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، مومنو اللہ کی نعمت کو یاد رکھو، یعنی کون سی نعمت؟ جو تمہیں اپنی دین کا اپنا وکیل بنا کر اللہ نے تمہیں کھڑا کیا ہے، زمین میں خلیفہ بنا کر اس نے کھڑا کیا ہے۔ اور یہ یاد رکھو وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو تمہیں اس نے کتاب اور حکمت سے نوازا ہے، تمہیں ایک اچھا ایک صاف ستھرا قانون دیا ہے، اس قانون کی روشنی میں اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، یعظکم بہ، اللہ نصیحت کرتا ہے کہ اسی قانون پر چلو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دو چیزیں یہ علماء نے لکھی اور یہ آپ کی سمجھ میں آنے والی بات ہے، شاید باہر کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ ایک ہوتا ہے قانون کے الفاظ، جو ٹیکسٹ ہوتا ہے نا، آپ اسے کیا کہتے ہیں، ٹیکسٹ آف لا، یا قانون کی جو ورڈنگ ہوتی ہے، جن الفاظ میں جس تعبیر میں اس قانون کو لکھا ہوتا ہے، جی وہی جو ٹیکسٹ ہوتا ہے، الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ قانون۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے قانون کی روح، جو قانون کی اسپرٹ ہے، اسپرٹ آف لا۔ اب آپ نے دیکھا اللہ نے یہاں جو نصیحت فرمائی ہے مومنوں کو، مومنوں تمہاری شان یہ نہیں ہے کہ قانون کے الفاظ میں ہیر پیر کر کے ان الفاظ کو توڑ مروڑ کر پیش کرو اور قانون کی روح کو بدل ڈالو، یہ تمہاری شان نہیں ہے، یہ تمہارا منصب نہیں ہے، تم اللہ کی دین کی وکیل ہو، تمہیں عدل کے لیے اور قسط کے لیے اللہ نے کھڑا کیا ہے زمین پر، تم نے انصاف کے فیصلے کرنے ہیں، انصاف کے فیصلے کرانے ہیں، تو قانون کے الفاظ میں ہیر پیر کر کے قانون کی روح کو بدلنا یہ تمہاری شان کے خلاف ہے، یہ تمہارا منصب اس بات کی متقاضی نہیں ہے کہ تم یہ کام کرو کہ الفاظ قانون میں بہت سارے کوئی انسان کے لکھے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، کبھی کبھار قرآن کریم کے الفاظ میں بھی لوگ ہیر پیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ ماہرین ہوتے ہیں، اگر قرآن کا ماہر، قرآن کی تفسیر کا ماہر قرآن کے الفاظ کو ایسے استعمال کرے کہ اپنے مطلب کی بات نکالے تو یہ ایک استہزاء بھی بن جاتا ہے، اور ایک بہت بڑا ظلم ہے اور ایک سنگین جرم ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، کہ قرآن کریم کے الفاظ کو، حدیث کے الفاظ کو توڑ مروڑ کر پیش کرو اور اپنی باتوں کو، زبان کو مروڑ دے کر لگی لپٹے کہہ کے حق کو نہ حق بنا دو، یہ تمہاری شان نہیں ہے۔ تو یہاں فرمایا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا تم نے حق سے پہلو تہی کی، حق سے منہ موڑا اور تم نے حق کو چھوڑ کے نہ حق کا فیصلہ کیا اور بڑے خوش ہو گئے کہ یہ بڑا ماہر وکیل ہے جی، جو بھی تھا لیکن ہمارے لیے ہمیں جتوایا اس نے، تم یہاں ہار جاؤ،
تمہیں پیسہ بھی نہ ملے، تمہیں کوئی فائدہ نہ ملے، تمہاری شہرت بھی خراب ہو جائے، لیکن اللہ راضی ہو جائے اور حق کا فیصلہ تم نے کیا، حق کا ساتھ دیا۔ میں نے ایک دفعہ کرک بار روم میں اس طرح وکلا بیٹھے تھے، وکلا کی مجلس بڑی دلچسپ ہوتی ہے، تو میں نے یہ ایک بات کہی، میں نے کہا میں پورے کرک، چونکہ ڈسٹرکٹ بار روم ہے، کرک کے وکلا بیٹے ہیں، میں آپ کو یہ ضمانت دیتا ہوں کہ اگر آپ سب لوگوں نے اتفاق کیا کہ ہم ظالم کا کیس نہیں لیں گے، جو قاتل ہے، ظالم ہے، جس نے دوسرے کا حق مارا ہے، ہم سب اتفاق کریں گے اس کا کیس نہیں لیں گے۔ وہ اس لیے کہ جب آپ بالکل سمجھ آتے کہ کسی نے قتل کیا ہے، لیکن قاتل کا وکیل کھڑا ہوتا ہے عدالت میں، اور پھر اصول یہ ہے نا کہ وکلا آپس میں محبت سے رہیں گے، مفاہمت سے رہیں گے، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہمارے آپس میں ہوگی۔ اور ٹھیک ہے، وہ مقتول کا کیس لڑ رہا ہے، میں قاتل کا لڑ رہا ہوں، لیکن آپ نے مجھے یہ نہیں کہنا۔ میں نے ایک کیس میں ایک وکیل تھے، نوجوان تھے، میں نے اس کو پکڑا، میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تمہیں معلوم نہیں یہ غلط ہے؟ وہ خاموش ہو گیا، لیکن وہ خاموش ہونا اس کے لیے چونکہ اچھا نہیں لگ رہا تھا اسے، تو اس نے بڑے دلائل دیکھے، نہیں میں اس کے بارے میں نہیں کہتا، میں یہ کیس کا جو پروسیس ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس پہ بات کر رہا ہوں۔ تو اگر ساری وکیل جمع ہو جائے کہ ہم ظالم کا کیس نہیں لیں گے، تو میں نے کہا پورے کرک ضلع میں کوئی کرائم نہیں ہوگا، کوئی ظلم نہیں ہوگا، اس لیے کہ پتہ ہے نا میرا کیس کسی نے لینا نہیں ہے۔ ایک وکیل کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ مولانا صاحب یہ بات آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے، آپ ہمارے ماحول سے واقف نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمیں کیا پتہ ہے، وہ تو ہم کیس لڑیں گے اور جج نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے، تو جب ہم ہار جاتے ہیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے ہاں واقعی یہ آدمی حق پر نہیں تھا۔ میں ویسے اس کو ہنسی میں کچھ جواب دے رہا تھا، لیکن مجھ سے پہلے ایک دوسرا وکیل کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا مولانا صاحب بس اس پہ زیادہ وقت ضائع نہ کرے، یہ ایسے کہتا ہے۔ تو نے کہا دیکھیے کیوں ایسے کہتا ہوں، ٹھیک کہتا ہوں۔ اس نے کہا فائل سٹڈی کرنا، کیس کو دیکھنا اور اس شخص سے سوالات کرنا وہ تو بات کا مسئلہ ہے۔ کہتا ہے ہم تو منہ دا قدم نہ پیچھے چرا روانی تو پتہ لگا سے نہ لگی دچ بھائی خبر ہے کہ تو پتہ لگی۔ بہت کم کیس ایسے رہ جائیں گے جن میں پتہ نہیں ہوگا واقعی اس میں بحث کرنی چاہیے، اس میں وکالت کرنی چاہیے، اس میں جج کے حوالے کرنا چاہیے، عدالتوں میں جو مسائل جتنے ہیں یہ بہت سارے کم ہو جائیں گے اگر ہم میں سے سب حق کے گواہ بن گئے۔ اور لگی لپٹی کہنا، حق سے پہلو تہی کرنا، سچائی سے پہلو تہی کرنا، یہ اگر ہم نے چھوڑ دیا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آپ سنیں۔ آپ روانہ ہوتے ہیں نا اپنے دفتر سے، عدالت میں جاتے ہیں، جج صاحب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ وقت ادھر بھی لیتے ہیں، عدالت کا بھی آپ وقت ضائع کرتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشى مع ظالم لیقویہ وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام۔ بات سننا بھی بڑا مشکل لگ رہا ہے اس حدیث کا، خصوصاً آپ کے سامنے جب یہ بات کہی جائے، جو شخص اپنی جگہ سے اٹھا، کسی ظالم کے ساتھ چند قدم اس نے لیے تاکہ اس کو مضبوط کرے، اس کو تقویت دے دے، اور یہ جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے، ممکن ہے کسی وقت اسے پتہ نہیں ہے یہ شخص ظالم ہے، بعد میں پتہ چلا یہ تو ظالم ہے، ہم نے بڑی مدد کی، غلط کیا ہے، توبہ کی کرے، لیکن یہ جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے، لیکن چند قدم اس کے ساتھ لیے تاکہ اس کو تقویت دے دے، تو یہ شخص اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اللہ جانتا ہے، یہ لگی لپٹی کہنا، حق سے پہلو تہی کرنا، قانون کے الفاظ کو تبدیل کر کے قانون کی روح کو بدلنا، یہ تم جو کرتے ہو یہ آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہو۔ ممکن ہے جو سامنے جج صاحب بیٹھے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہے، فرماتے ہیں ممکن ہے مجھ سے ایسا کوئی فیصلہ کوئی کروا لے، لیکن یاد رکھو یہ دوزخ کی آگ کا ٹکڑا ہے جو میں الگ کر کے اس کو دے رہا ہوں، تو اللہ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اب دیکھیں آخر میں ایک واقعہ سنیں، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے باقاعدہ، سورہ النساء کی آیات ہے، آیت نمبر 105 سے یہ شروع ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں اس کو پڑھیں۔
آیت نمبر 105 سے 113 تک سورہ النساء میں یہ پوری کہانی ہے۔ واقع یہ ہوا کہ ایک شخص تھا، منافق تھا، اس نے ایک دوسرے شخص سے ایک زرہ چرا لی، قیمتی چیز تھی وہ زرہ، زغرہ ہوتا ہے، وہ چوری کر کے اپنے گھر میں لے گیا۔ پتہ چلا اسی پر دعویٰ ہوا، اس شخص کو بھی معلوم تھا کہ اس شخص نے چوری کیا ہے، اس نے دعویٰ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعویٰ کیا کہ اس شخص نے میرا زرہ چوری کیا ہے۔ اسی جب پتہ چلا کہ اب تو گھر کی تلاشی لی جائے گی، اور گھر کی تلاشی جب لی جائے گی تو چیز نکل آئے گی، تو میں تو مجرم بن کے ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس نے یہ کیا کہ یہ زرہ اٹھا کر ایک یہودی کے قلعے میں پھینک دیا۔ اس کا نام طعمہ، مشہور نام ہے طعمہ بن عبیرق، بعض روایت میں بشیر نام اس کا آیا ہے، لیکن زیادہ مشہور یہ طعمہ کے نام سے مشہور ہے۔ طعمہ نے جب یہ کام کیا تو پھر آ کر سامنے بات رکھی کہ میں نے نہیں چوری کیا، وہ تو یہ یہودی چوری کرتا ہے ہمیشہ، اور اسی نے چوری کیا ہوگا۔ یہودی کے گھر کی تلاشی لی گئی تو وہ ذرا اس کے گھر سے نکل آیا، یہودی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ لوگ کبھی کبھار ایسے کام کرتے ہیں نا، جب اس کسی کو پتہ نہ ہو آپ کی گاڑی میں اگر کسی نے چوری چھپی کوئی سامان رکھا ہے تو آپ بڑے دلیری کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے خود رکھا ہے تو آپ پھر ڈرتے ہیں۔ وہ ہمارے درادم خیل سے لوگ وہ اسلحہ اسمگل کرتے تھے، بیچتے تھے، پھر پنجاب سے لوگ آ کر وہاں خریدتے تھے، اور وہ کہتے آپ تم گھر چلے جاؤ میں پہنچا دوں گا۔ تو ایک واقعہ اس طرح ہوا، دلچسپ لطیفہ ہوا کہ اس نے بندوق خریدی درادم خیل میں، اور انہوں نے یہ ضمانت دی کہ آپ جب گھر پہنچیں گے تو آپ سے پہلے یہ پہنچ چکا ہوگا اور آپ جائیں۔ اسلحہ خریدا، انہوں نے محفوظ کر دیا، ان کو کھانا وغیرہ کھلایا، رخصت کیا۔ جب گھر پہنچا تو انہوں نے کہا گھر میں کوئی بندوق تو نہیں لے کر آیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو جلدی اس کو ٹیلی فون کیا، بھائی یہ وہ بندوق تو پہنچا نہیں ہے۔ اس نے کہا جاؤ باہر، گاڑی تمہاری کہاں کھڑی ہے؟ انہوں نے کہا فلان جگہ باہر کھڑی ہے۔ کہتے جاؤ اس کے نیچے دیکھو بندی ہوئی ہے۔ دیکھا تم سے پہلے پہنچی ہے، تم ابھی گاڑی سے نہیں اترے تھے، لیکن وہ میری چیز پہنچ چکی تھی۔ یہ ساری چیز جو اس نے اس طرح کی حرکت کی، یہودی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا نہیں میرے پاس بالکل نہیں، اس لیے کہ اس کو یقین تھا کہ میں نے نہیں چوری کیا ہے۔ قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے خلاف فیصلہ کرتے، یہودی کے خلاف، اس لیے کہ پختو کی منگو ہے کہ بیلگا وسر وہ نیویش ہوا، بیلگا وسر نیویش ہوا، بس غل دیکھنا۔ اور طعمہ کے خاندان والے آئے اور انہوں نے شور مچایا کہ دیکھو ہماری بے عزتی ہوئی ہے، بڑا انسلٹ ہوا ہے، ہمارا دعویٰ ہم پر ہوا ہے، اس شخص کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس نے ہمیں غلط دعویٰ کی، حد کی عزت کا دعویٰ انہوں نے کر دیا کہ چور وہ تھا، اور انہوں نے ہمارے ساتھی کو، ہمارے بھائی کو بدنام کر دیا۔ اس دوران اللہ نے وحی اتاری، وہ پوری وہ آیتیں میں نہیں پڑھتا، لیکن اللہ نے وحی اتاری اور پیغمبر سے فرمایا، جی پیغمبر سے فرمایا کہ یہ جو تم پر میں نے کتاب اتاری ہے، تمہیں پیغمبر بنایا ہے، یہ اس لیے کہ تم حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اور فرمایا وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، خیانت گروں کا وکیل نہ بنو، ان کی طرف سے جھگڑا کرنے والا مت بنو۔ یہ پورا واقعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کر کے وحی کے ذریعے، اور فیصلہ پھر یہودی کے حق کے خلاف نہیں بلکہ اسی شخص کے خلاف ہوا کہ چور تو وہی ہے، لیکن آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہ جو میں نے بات آپ سے کہنی تھی اس واقعے کے نتیجے میں، اللہ نے طعمہ کے خاندان والوں کو مخاطب کیا۔ قرآن کریم میں آیات ہے، آیت نمبر 112 113 آخری جو یہ واقعہ اس پہ ختم ہوا ہے۔ فرمایا اللہ نے ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ ام من یکون علیہم وکیلا۔ فرمایا اے طعمہ کے خاندان والو، اے طعمہ کی وکیلو سن لو، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے دنیا میں اس شخص کی وکالت کی، اس کی طرف سے جھگڑا کیا، لیکن یہ بتاؤ قیامت کے دن ان کی طرف سے جھگڑا کون کرے گا، اور یہ بتاؤ قیامت کے دن ان کا وکیل کون ہوگا۔ اب یہاں جو حدیث میں بات آئی ہے
انصر اخاک ظالما او مظلوما. بڑی یعنی عجیب بات صحابہ کو بھی لگی تھی. اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ نے کہا جو موجود تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مظلوم کی مدد تو جانتے ہیں، اس کو ظلم سے نجات دلائی جائے، لیکن یہ ظالم کی مدد کیسے ہے؟ ظالم کی کوئی مدد کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ظلم سے بچانا، کہ وہ ظلم نہ کرے، ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے. اب مجھے آپ بتائیے، ایک شخص قاتل ہے، ایک شخص نے دوسرے کا حق مارا ہے، اس سے ظلم کیا ہے، تو ظلم تو اپنے آپ پر بھی کیا ہے، اپنے آپ کو تباہ کر دیا ہے. ان ایک شخص کو اگر آپ اس نظر سے دیکھیں کہ وہ ظلم کر رہا ہے، وہ پرائے حق مار رہا ہے. اکثر یہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ جانتے ہیں یہ ظالم ہے، اس کی آنکھ کی بدلی ہوئی ہے، یہ اپنے ظلم پہ ڈٹا ہوا ہے، یہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، یہ اللہ سے نہیں ڈرتا. اب یہ جب مر جائے گا تو آخرت میں اس کا کیا ہوگا؟ اور یہ دنیا کی دولت اس طرح ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس دنیا کے اندر لوگوں نے چند لاکھ روپے کے لیے یا چند مرلوں اور چند کنالوں کی زمین کے حاصل کرنے کے لیے وہ حرکتی کی ہے. ایک شخص تھا، اس نے اپنے بہن کے رشتے سے انکار کیا اس لیے کہ اس کے جو بانجے تھے انہوں نے اپنی ماں کا حق مانگا میراث کا. تو اس نے جا کے ایک جعلی کاغذ بنایا اور اس نے عدالت میں پیش کیا تھا. میں اس علاقے کا بھی نام نہیں لیتا، آپ سب لوگ جانتے ہیں. اس نے پیش کیا کہ یہ فلان جو عورت ہے یہ میری باپ کی وصیت تھی، اس نے لکھا تھا کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے. اب اس شخص کو کیا کہا جائے کہ یہ کام تو تم نے کر دیا، لیکن اس کا جو دوسرا مطلب ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے اپنی ماں کو کہاں پہنچایا ہے؟ کیا یہ حرکت کوئی کر سکتا ہے؟ سمجھ میں آ سکتی ہے یہ بات، لیکن اس دنیا کی دولت کے لیے یہ سب کچھ ہم نے کیا. وہ شخص جو ظالم ہے، آپ کو معلوم ہے یہ ظالم ہے، اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو بیڑا غرق کر رہا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور وکیل اگر اس کی مزید مدد کرے تاکہ اور بھی تباہ ہو جاؤ، فرمایا نہیں، اس کی مدد کرو، اس کو ظلم سے روکو. جائے کہ ہم ظلم سے روکے نہیں، ہم ظالم کی مدد کریں تو ظاہر بات ہے پھر بڑی سینسیٹیو بات، بڑی خطرناک اور محیب بات بن جاتی ہے. یہ اسوہ حسنہ کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کی روشنی میں نظام عدل کی بات جو قرآن نے بتائی بات، اگر ہم اس ایک بات پر عمل پیرا ہو، ایک بات پر، ہم نے حقدار کو اپنا حق دینا ہے. کبھی کسی ایسے شخص کو جس کا حق نہیں بنتا اور اس کو ہم دوسرے کا حق دے، یہ کام ہم نہیں کریں گے. یعنی آج کے ہماری اس بڑی مبارک مجلس میں، بڑی اچھی مجلس ہے اور بڑی خوبصورت مجلس ہے، اس کے نتیجے میں اگر ہم ایک یہ سبق لے کر جائے، ہم سب مجھ سمیت، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے. ہر شخص اپنا حق لے لے، دوسرے کو اپنا حق دے دے. یہ جو معاشرے میں کبھی کبھار جلوس نکلتے ہیں، حقوق مانگے نہیں جاتے، حقوق چینے جاتے ہیں. اسلام میں نہ حقوق مانگے جاتے ہیں نہ حقوق چینے جاتے ہیں، اسلام میں حقوق دیے جاتے ہیں. اب اگر ہم سب حق دینا شروع کر دیں، یہ جو میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، باپ اور بچوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ ہر کوئی اپنا حق مانگتا ہے. سر ہم کہا کرتے ہیں کہ اللہ کے بندو، ماں باپ بھی اپنا حق بچوں کے پیچھے اس طرح نہ لگایا کرو کہ وہ ایسی تنگ گلی میں پہنچ جائے کہ وہاں سرکشی اور بغاوت کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہ ہو. اکثر بچے خودکشی کرتے ہیں. میں چترال گیا تھا تو وہاں ڈپٹی کمشنر نے اپنے پولیس آفیسر کو بھیجا، ایس پی تھے یا ایس پی تھے، کہ آپ جب یہاں 8 دن درس دیں گے تو اس میں یہاں خودکشی بہت عام ہو گیا ہے، ایک وبا بن گیا ہے اور بہت بڑا ایک المیہ ہے ہمارے لیے، آپ اس پر بات کریں. وہاں میں نے والدین سے بات کی کہ یہ جو خودکشی کا مسئلہ ہے اس کے ذمہ دار والدین ہے. آپ نے اپنے بچے کو جس کام میں لگایا ہے کہ تم نے ضرور ڈاکٹر بننا ہے، اگر ایف ایس سی میں تم نے اتنے نمبر نہیں لیے تو بس تم غرق ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے.
اب بچہ جب اتنے نمبر نہیں لیتا تو آپ نے اس کا ذہن اتنا بھر دیا ہے کہ اس کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اور نمبر کم لیے اس کو اور کوئی راستہ ہے نہیں، جا کے ادھر یہ چترال میں چلاک لگا دیتا ہے اور اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے۔ تو یہ جو حقوق کا مسئلہ ہے یہ بڑا آسان ہے اسلام میں، جہاں حقوق ہے وہاں دوسری جگہ وہ ذمہ داری ہے، جہاں ذمہ داری ہے وہ دوسری جگہ حق ہے۔ شوہر کا حق ہے وہ بیوی کا ذمہ داری ہے، بیوی کا حق ہے وہ شوہر کا ذمہ داری ہے، ماں باپ کا حق ہے بچوں کے ہاں وہ ذمہ داری ہے، بچوں کا حق ہے تو ماں باپ کے ہاں وہ ذمہ داری ہے، بھائی کا حق ہے تو بھائی کے ساتھ ذمہ داری ہے، پڑوسی کا حق ہے دوسرے پڑوسی کی وہ ذمہ داری ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، خصوصاً آپ کے سامنے جو بڑے کیسز آتے ہیں میراث کے، میں سمجھتے ہیں کہ یہ میں اپنے بہن کو حصہ دوں گا تو یہ میرا بہنوئی میری کھیتی میں ہل چلائے گا اور میری کھیتی کو استعمال کرے گا اور میں دیکھتا رہوں گا۔ بھائی یہ تمہارے لیے صرف نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ آپ کے پاس بھی کسی کی زمین آئے گی نا، وہ بھی کسی کی بہن کی زمین ہوگی جو آپ اس کو سنبھالتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا پورا قانون سب کے لیے ہے۔ عدالتوں میں کبھی کبھار مسائل پیش آتے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں، ایشو بناتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو حصہ نہیں دیا، اور دیکھیے اسلام نے دیت میں عورت کو آدھا حصہ دیا ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے اس میں، آپ لوگ بڑے اچھی طرح بڑی جلدی اس بات کو پہنچ سکتے ہیں کہ ذرا غور تو کرے نا۔ ہمارے ہاں پشتو میں کہتے ہوئے کہ چارتے ہوئی چسپیدہ نہ غوگ ویوڑ دو پس پی بس منڈے مو حوال لگا اللہ عطا سے اچت کرا غوگو گورا جو واقعی نہیں سیدھا۔ کیا واقعی اسلام نے حق عورت کو ادا دیا ہے یا مرد کو توڑا دیا ہے؟ یعنی جب مرد کو قتل کیا گیا ہے اور دیت آ رہی ہے، پوری دیت کس کے پاس آ رہی ہے؟ وہ مرد کے پاس جا رہی، قبر میں عورت کے پاس آ رہی ہے، اس کی بیوی بچوں کے پاس آ رہی ہے۔ اور جب عورت کو قتل کیا گیا اور اس کی دیت آ رہی جو آدھی ہے، آدھی کس کے پاس آ رہی ہے؟ تو مرد کے پاس آ رہی ہے۔ اب مرد کو چیخنا چاہیے کہ ہمیں تھوڑا حق ملا، ہماری عورت کو آدھی دیت مل رہی ہے تو ہمیں تھوڑا مل رہا ہے۔ شوشا لوگوں نے بنائے، وہ عورت کو آدھا حق دیا گیا، آدھا کم دیا گیا، وہ تو عورت ہی کو زیادہ دیا گیا ہے جب مرد مارا گیا ہے۔ اسلام کا قانون بڑا کمپریہنسو، بڑا جامع اور بڑا خوبصورت ہے۔ اسی کے مطابق ہم عدل کا نظام اس طرح قائم کریں، حق حقدار کو پہنچائے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ حق مانگنے کے بجائے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے۔ اسکولوں میں اساتذہ اسٹرائک پر ہوتے ہیں کہ ہماری تنخواہ بڑھتی نہیں ہے، اسکیل نہیں بڑھا، لیکن جب پیریڈ تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں تو ہر کوئی کہتا نہیں جی 3 سے زیادہ نہیں، 4 سے زیادہ بالکل نہیں ہونے چاہیے، یہ پھر وہ سبسٹیوٹ پیریڈ بیچ میں لگ جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تیار نہیں ہے، لیکن تنخواہ نہیں، تنخواہ پوری ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر اسٹرائک پر ہوتے ہیں، بس ہمارا حق نہیں ہے، ہماری میں انکریمنٹ نہیں لگا اور پلان حق نہیں دیا گیا۔ نرسز ہڑتال پر ہوتی ہے، ڈیوٹی کی بات آتی ہے تو ڈاکٹر کلینک میں اپنا بیٹا آپریشن کر رہا ہوتا ہے، پرائیویٹ اور اسپتال میں مریض تڑپ رہا ہوتا ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے، یہ کوئی یعنی اس میں یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ سب ہم سب اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہو جائے اور دوسروں کا حق دوسروں کو دے دے تو حق نہ مانگا جائے نہ چینا جائے، حق دیا جائے۔ میں آخر میں ایک بار پھر خصوصاً ہمارے ڈسٹرکٹ سیشن جج صاحب محمد شعیب صاحب، ڈسٹرکٹ بار کے صدر، پورے انتظامیہ کہ انہوں نے اس